آج ویو 360 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات، پاکستانی نژاد ووٹرز کن معاملات پر توجہ دے رہے ہیں؟ گھروں میں دیکھیں بارش ہو کر لوگ پانی پی رہے ہیں. ابھی ایک گلاس میں نے پانی مانگا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے. کراچی کے شہری بارش کے بعد کس حال میں ہیں؟ اور ملیے انٹرنیٹ ڈیڈ سے جن کے پاس ہیں آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. انتخابی عمل میں امیدوار کے لیے تو ہر ووٹ اہم ہوتا ہے، لیکن ہر شہری کے لیے بھی اس کا ووٹ فیصلہ سازی میں شامل ہونے کا ایک بڑا اور اہم موقع ہوتا ہے. امریکہ کے محکمہ مردم شماری کے مطابق بھارتیوں کے بعد پاکستانی تارکین وطن امریکہ میں جنوبی ایشیائی باشندوں کا سب سے بڑا گروپ ہے. ان کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہے اور سینٹر فار امریکن پروگریس کے گزشتہ امریکی انتخابات کے ووٹرز ڈیٹا کے مطابق 72% یعنی تقریباً 3.5 لاکھ کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہے. 2020 کے صدارتی انتخابات میں پاکستانی امریکیوں کے لیے اس وقت کیا ایشوز اہم ہیں اور وہ کن مسائل کو سامنے رکھ کر ووٹ ڈالیں گے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ سیاسی نظام میں خود کو کتنا متحرک کر سکتے ہیں، جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں. معیشت، امیگریشن، گن کنٹرول وہ موضوعات ہیں جنہیں ہم سے بات کرنے والے پاکستانی امریکنز 2020 کے صدارتی انتخابات میں اپنے ووٹ کے فیصلے کے لیے اہم سمجھتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا کی وجہ سے کافی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، تو ایشو یہی ہے کہ کون ہمیں سپورٹ کرتا ہے، کون ہماری مدد کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ پھر ہم چلتے ہیں. ابھی جو امیگریشن کا مسئلہ انہوں نے سٹاپ کیا ہوا، ابھی لوگوں کے لیے کافی مسئلہ ہے. آج کل تو کووڈ-19 ہی ہر چاروں طرف ہے. یہ ایک ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. بڑے بڑے بزنس جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اکانومی اور ہر چیز جو ہے وہ ہل گئی ہے سو، تو لہٰذا ہمیں بھی افیکٹ ہوتا ہے. جو میرے لیے مین کنسرن ہے وہ یہ ہے اسلاموفوبیا جو چل رہا ہے، ایک تو اس بات پہ، اور دوسرا اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں پہ گن شوٹس ہوئے ہیں اسکولز میں، اس پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز کا میں سوچ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں کہ کون سی پارٹی اس لیول تک جائے گی کہ جو ایٹ لیسٹ اسکولز ہمارے کمیونٹی سینٹر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس چیزوں سے سیف رہ سکیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فیصلہ نہیں کر پا رہے. لوکل ایشو پہ دیکھنا چاہیے ہمیں. اکانومی بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ اس کی اگر طرف دیکھیں تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے بہت کام کیا ہے ہمارے لوگوں کو، یہ یعنی کہ بزنس کے لیے بہت کام کیا. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو ہم لوگوں کے خلاف ایک نفرت بھی بہت پیدا ہو گئی ہے، اس کی طرف اگر دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹ کو ووٹ دیں. اب یہ اسی سوچ میں پڑے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اپنے لیے اہم ایشوز میں تبدیلیاں دیکھنے کے خواہش مند یہ پاکستانی امریکی خود کتنا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل، لوگ جو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. یہاں پر جو پاکستانی امریکنز ہیں جب ووٹ آتے ہیں وہ اسی طرح حصہ لیتے ہیں جس طرح پاکستان میں لوگ حصہ لیتے تھے، اور اسی طرح وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ڈالنے جاتے ہیں ووٹ. اس میں کوئی شک نہیں. ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میرا خیال ہمیں اور زیادہ انوالو ہونا چاہیے. پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ووٹ کی اہمیت کا احساس دلانے اور امریکی سیاست میں متحرک کرنے کے لیے پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پاک پیک گزشتہ 20 برسوں سے کام کر رہی ہے. پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی اس چیز کی یقین دہانی کرتی ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی ان کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں، چاہے وہ ریپبلکن ہو، ڈیموکریٹ ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، جو کہ ایسی فیڈرل پالیسیز کو پروموٹ کریں جس سے سول لبرٹیز میں ہیلپ ملے، گڈ گورننس میں ہیلپ ملے اور ایجوکیشن میں ہیلپ ملے. اور اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ ہم ان کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں جو پاکستان اور امریکہ کے بہتر تعلقات چاہتے ہوں. امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نیو یارک اور اس کی قریبی ریاستوں کی مقامی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کی شمولیت بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. کسی جماعت کے ساتھ وابستگی سے بالاتر یہ تنظیم انتخابات کے دن پولنگ بوتھ میں پاکستانی ووٹرز کی موجودگی یقینی بنانا چاہتی ہے. لوگ رجسٹر نہیں ہیں، ان کو ہم رجسٹر کرواتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاٹ آف پاکستانی لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، سینگ کہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے اس کو لوکل پالیٹکس میں انوالو ہونا. 2020 کا صدارتی انتخاب دن بدن قریب آ رہا ہے.
بہت سے پاکستانی امریکیوں کا کہنا ہے کہ ان کی جڑیں خواہ پاکستان میں ہیں، لیکن اب امریکہ ان کا گھر ہے، اور جس طرح گھر کے مسائل کو حل کرنے میں حصہ ڈالنا کنبے کے تمام افراد کی نہ صرف ذمہ داری بلکہ ان کا مفاد بھی ہوتا ہے، اسی طرح پاکستانی امریکنز کو بھی امریکہ کے سیاسی نظام میں مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پارٹی کنونشنز کے ذریعے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے اپنا امیدوار ووٹرز کے سامنے نامزد کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن نئے چہرے تو نہیں، لیکن ان کنونشنز کے ذریعے دونوں نے مستقبل کے بارے میں ووٹرز کو کیا پیغام دیا اور دونوں پارٹیوں کا ویژن ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ We as a state want to bring forth our delegates 172 for Donald Trump. ریپبلکنز نے اپنے نیشنل کنونشن کا آغاز ڈیموکریٹس کے کنونشن سے انتہائی مختلف انداز میں کیا۔ دن کے وقت پرائم ٹائم ناظرین کی نظروں سے دور پارٹی کے 2500 مندوبین میں سے صرف چند سو کی موجودگی میں صدر ٹرمپ کی دوبارہ نامزدگی کے لیے حمایت کا اظہار کیا گیا۔ ڈیموکریٹس نے اپنے اس رول کال کو ملک کی ایک مجموعی تصویر پیش کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کیا، جس میں پارٹی مندوبین نے بذریعہ ویڈیو ووٹ ڈالنے کے ساتھ اپنی ریاستوں کے بارے میں مختصراً تعریفی کلمات بھی پیش کیے۔ I actually think the virtual convention has been a boon to both parties. میرا خیال ہے کہ ورچوئل کنونشن دونوں پارٹیز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ ایک تو یہ کہ اس سے ڈی این سی کو موقع ملا کہ وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر پائے جانے والے اختلافات کو چھپا سکیں۔ ماضی کے اس وقت کے برخلاف جب برنی سینڈرز کی نامزدگی کا سوال اٹھا تھا، اس بار ان کی حمایت میں کوئی بڑے مظاہرے نہیں ہوئے یا آوازیں بلند نہیں کی گئیں۔ جہاں ڈیموکریٹس نے مختصر دورانیے کی تقاریر کے لیے سادہ ویڈیوز کا بہت استعمال کیا، ریپبلکنز نے ایک پرشکوہ آڈیٹوریم سے ریکارڈ شدہ اور براہ راست تقاریر کا امتزاج استعمال کرتے ہوئے تقریب کو لائیو کنونشن کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ صرف مٹھی بھر منتخب ریپبلکن عہدیداروں نے تقاریر کی۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے خطاب نہیں کیا۔ ریپبلکن پارٹی کا پرانا اور اہم حصہ سمجھے جانے والی شخصیات کی غیر موجودگی یقیناً معنی خیز ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے تسلسل کی عکاسی ہو، آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پارٹی کی حمایت حاصل ہے، اور اس سال اہم شخصیات کی عدم موجودگی سے اشارہ ملتا ہے کہ اب کی بار ایسا نہیں۔ ریپبلکن کنونشن میں شامل کیے جانے والے بہت سے مقررین صدر کے خاندان کے افراد تھے۔ اگر کنونشن کا مقصد ان کے وفادار ووٹرز میں جوش پیدا کرنا ہے، شاید یہ یاد دہانی کرا کہ انہوں نے 4 سال قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیوں دیا تھا، تو خاندان کا ایک فرد یہ کام اسی خوش اسلوبی سے بلکہ اس سے بھی بہتر کر سکتا ہے جس سے ایک منتخب ریپبلکن آفیشل کر سکتا ہے۔ بہتر اس لیے کہ ان کے حامی ووٹرز ہمیشہ کی طرح سیاست کے بارے میں انتہائی مشکوک ہیں۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے کووڈ 19 کے متاثرین کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ دوسروں نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے صدر کے اقدامات کی تعریف کی۔ America has the most COVID deaths in the world. جبکہ ڈیموکریٹس نے اپنا زیادہ تر وقت صدر ٹرمپ پر اسی حوالے سے تنقید کرتے گزارا۔ جو بائیڈن نے اپنے مہمانوں سے زوم کے ذریعے بات کی، اور جب کبھی بھی وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک آئے تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ماسک پہن کر اس کی اچھی مثال بنے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں لوگوں کے ساتھ بالمشافہ ملاقاتیں کی اور کسی نے ماسک نہیں پہنے تھے، اور میرے خیال سے اس سے دونوں جماعتوں کے بیچ بڑے معاملات پر فرق کا پتہ چلتا ہے، نہ صرف کورونا کی وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بلکہ عمومی طور پر امریکہ کے مستقبل پر بھی۔ اور دونوں جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کا مخالف ان کی ممکنہ جیت کو ملک کے لیے تاریک مستقبل کی آمد قرار دے رہا ہے۔ میرے خیال میں اس بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پر امیدی کا دعویٰ انتہائی مختلف شکلوں میں سامنے آیا ہے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں یہ کچھ زیادہ سنجیدہ لہجے اور ایک طرح سے ماتمی انداز میں تھا، خاص طور سے جب انہوں نے کووڈ 19 سے ہلاک ہونے والوں کی تصاویر دکھائیں۔ ریپبلکن کنونشن میں یہ پر امیدی اس سوال کے لہجے سے آیا تھی کہ اگر اقتدار ڈیموکریٹس کے ہاتھوں میں چلا گیا تو کیا ہوگا۔ تالیاں بجاتے حاضرین کی عدم موجودگی میں تقاریر کو دونوں کنونشنز میں مختصر رکھا گیا، لیکن دونوں ہی کنونشنز کو ٹی وی پر دیکھنے والے ناظرین کی تعداد 4 سال پہلے ہونے والے کنونشنز کے مقابلے میں کم تھی۔ اسٹیو ریڈش کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
अमरीकी इंतखाबात के बारे में अपडेट्स और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान भर में मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में रिकॉर्ड बारिशों ने तबाही मचा दी। एक तरफ जहां शहर का निज़ाम और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में हादसात के बायस कई अफराद हलाक हो चुके हैं। इन तबाहकुन बारिशों के नतीजे में कराची के शहरी किन मुश्किलात से गुजरे हैं, उसकी एक झलक दिखा रही हैं सिद्रा डार। कराची में मानसून की बारिशों से 90 बरस के रिकॉर्ड टूट गए। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं जो बारिश से महफूज रहा हो। ताहम सबसे ज़्यादा नुकसान नशेबी इलाकों में हुआ है, जहां पानी घरों में दाखिल हो गया और बरसों की मेहनत से बनाया घरेलू सामान बर्बाद कर गया। मेरा तो सारे सामान का ख़राब हो गया। फर्नीचर तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। बर्तन भारे बच्चे हैं, वही लेके जा रही हूँ मैं अपने घर बस, और कुछ भी सब बर्बाद हो चुका है। दिल चाहता बस निकल जाए, ज़ाहिर सी बात है सामान कैसे बचाते, पानी एकदम आ गया घर में, तो बस निकलने की करी, सामान समेट ही नहीं पाए। बारिशों के बाद जहां शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है, वहीं शहरियों को 12 से 18 घंटे बिजली की बंदिश और मोबाइल सर्विस की मुअत्तली का सामना भी रहा और यूं अपनों से राब्ता ही टूट गया। घरों में देखें बारिशों का लोग पानी पी रहे हैं। अभी एक गिलास मैंने पानी मांगा, वो कह रहे हमारे पास पानी नहीं है। यानी कि यहाँ के लोग इंसान नहीं है क्या? हुकूमत कहाँ है हमारी? जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, दिखावा करते हैं, करोड़ों की कुर्बानियाँ करते हैं, वो आके इन लोगों का साथ दें ना। कहाँ बैठे हुए हैं वो लोग? किसी को एहसास नहीं है, लाइट नहीं है, लोग कैसे रह रहे हैं? गर्मी आपको पता है कितनी है। खुद सोचें, लोग बड़े बड़े घरों में अपने बैठे हुए, यहाँ निकल के देखें ना लोगों के दिलों का हाल। कुछ मुकामात पर फौज, रेंजर्स और इमदादी टीमों की मदद से लोगों को नशेबी इलाकों से निकाला गया, तो कहीं लोगों को सोशल मीडिया के जरिए मदद मिली। पानी है तकरीबन समझ लो हिसाब लगा लो, रात को तकरीबन इतना था कि घरों के अंदर पानी गया हुआ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे मोहल्ले के नौजवान इकट्ठे होकर निकाला है बंदों को। जो बीच में फंसे हुए थे बोलते हम लोग नहीं आए। मैं भी गया हूँ सामने, उसके पीछे बैक साइड घर पे गया हूँ, उसकी आधी दीवार गिर गई है। समझ लो कि अंदर घर में इतना पानी था कि हद से ज़्यादा, तो लोग रात को अपनी आप मदद करके निकल के आए। अभी सूरत हाल यही है कि कुत्तों तक पानी है, घरों में भी है, खाना लिया है घर के लिए, नुकसान बहुत हुआ है। ये सारा फर्नीचर वगैरह हर चीज़ हमारी डूब गई है पानी में। घर में कुछ नहीं बचा ऐसा नहीं, नीचे जो भी पोषण था सारा खाली हो गया है पानी। फैमिली घर पर है, हम खुद डूब रहे हैं इधर से, फैमिली को कैसे निकालें? सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज है। सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं, जबकि बहुत से लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए और इंतज़ामिया से शिकवा करते दिखाई देते हैं। 150 से 200 घर हैं यहाँ जो चले गए हैं। रातों को अपनी सेफ्टी के लिए मकान में जो बचा कुचा रह गया उसके लिए एक आदमी रुकता है, नहीं तो चोर आगे वो भी ताले काट के ले जाते हैं। यहाँ कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वोट लेंगे, 35 साल से वोट दे रहा हूँ, अब नहीं दूंगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक बारिश के सबब होने वाले नुकसानात का सर्वे करने के बाद विफाक से मदद की दरख्वास्त की जाएगी। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अमेरिका में समुद्री तूफान लॉरा शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के साथ 150 मील फी घंटे की रफ्तार से लुजियाना और टेक्सास की रियासतों से जुमेरात के रोज़ टकराया। तूफ़ानों को 1 से 5 के दर्जे पर नापा जाता है और ये तूफ़ान चौथे यानी इंतहाई शदीद दर्जे का था। इससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई है और कई जानें भी चली गई हैं। अमेरिका की नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की पेशनगोई के मुताबिक 2020 के समुद्री तूफ़ानों के सीज़न में, जो कि अक्टूबर के आखिर तक हो सकता है, 19 से 25 समुद्री तूफ़ान अमरीकी साहिलों से टकरा सकते हैं। अमेरिका की गल्फ कोस्ट से टकराने वाला लॉरा नामी समुद्री तूफान कई सालों में अमेरिकी सरजमीन पर तबाही मचाने वाले शदीद तरीन तूफानों में से एक है। हुकाम ने इसके खतरे के पेश नज़र शहरियों को महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत जारी की थी।
اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جنوبی لوئیزیانا کے ریٹا نامی طوفان سے بھی تو محفوظ رہے تھے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور طوفان ہے۔ حکام نے رضاکارانہ اور لازمی انخلاء کا حکم دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ان احکامات کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس پچھلے صحن میں کشتیاں ہیں، اگر نکلنا پڑا تو یہ راستہ بھی ہے۔ اس طوفان کے نتیجے میں درختوں کے گرنے کے باعث وسیع علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں خلل پڑا اور کئی ساحلی علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ طوفان سے ہونے والے نقصان کا صحیح اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ طوفان مزید طاقتور شکل اختیار کر کے امریکہ کی متعدد شمالی ریاستوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ سب ایک عالمی وبا کے دوران ہو رہا ہے۔ میں شیلٹر میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کسی سے وائرس لگے یا کسی کو مجھ سے۔ لازمی انخلاء والے علاقوں میں قائم کی گئی پناہ گاہوں میں کورونا کی وجہ سے گنجائش محدود تھی۔ ہمیں سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہے، ماسک پہننا لازمی ہے، درجہ حرارت چیک کیا جاتا ہے، سینیٹائزرز موجود ہیں اور فاصلے کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ کیٹیگری 4 سے زمین سے ٹکرانے کے بعد لورا کا زور کم ہو گیا اور وہ ایک ٹراپیکل طوفان کی شکل میں اندرونی زمینی علاقوں کی جانب بڑھ گیا۔ توقع ہے کہ امریکہ کی مشرقی ریاستوں کا رخ کرنے سے قبل یہ کچھ عرصہ شمال میں اسی طرح جاری رہے گا۔ مریامہ دیالو کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ 2005 میں امریکہ میں 28 سمندری طوفان آئے تھے، جو کہ ایک ریکارڈ تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ سال بھی موسمیاتی لحاظ سے امریکہ میں غیر معمولی ثابت ہو سکتا ہے۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا، علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ اور اب کچھ بات کورونا کی عالمی وبا کے بارے میں۔ بھارت میں اس وبا کے روزانہ تقریباً 75,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سے بھارتی فکر کے باعث عاملوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ مختلف ممالک میں اس وبا کے باعث ان دنوں کیسی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، اس کا خلاصہ جانتے ہیں اس راؤنڈ اپ میں۔ بھارت میں کاروباری بندشوں کے خلاف بیزاری اور کورونا کے متاثرین سے رابطے میں آنے والوں کی معلومات کے نظام کے فقدان سے کووڈ-19 کی وبا اب 1.3 ارب لوگوں کی آبادی کے اس ملک کے ہر کونے میں پھیل چکی ہے۔ بھارت میں کیسز کے بڑھنے کی رفتار اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں روزانہ 75,000 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ وبا سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال میں بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد عاملوں اور نجومیوں کا رخ کر رہی ہے۔ ابھی لوگوں کو اتنی دہشت ہے کہ آگے سمے کیسا آئے گا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا، نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی، ہمارا کاروبار رہے گا نہیں رہے گا۔ دوسری جانب مصر میں مارچ میں کورونا وبا کے آغاز کے بعد پہلی بار مساجد کو جمعے کی نماز کے لیے کھولا گیا تو قاہرہ کی معروف الازہر مسجد میں نمازیوں کا رش امڈ آیا۔ مصر میں کورونا کے 98,000 سے زائد کیسز اور 5,500 کے قریب اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ ملک میں مساجد کو جون کے اختتام پر کھول دیا گیا تھا، تاہم رش کے پیش نظر نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ الحقيقة يعني النهارده يوم عيد عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان احنا موجودين۔ خدا کا شکر ہے، ہمارے لیے یہ عید کا سا سماں ہے۔ کورونا وائرس اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ وہ خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ واپس درست راستے پر آ جائیں۔ غزہ میں ماہی گیر اسرائیل اور حماس پولیس کی جانب سے لگائے گئے دوہرے شٹ ڈاؤن سے پریشان نظر آئے۔ اس چھوٹے سے ساحلی علاقے میں جو کہ 20 لاکھ فلسطینیوں کا گھر ہے، 40 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی عام دنوں میں علاقے کے لیے خوراک اور 4,000 ماہی گیروں کے لیے روزگار کا اہم ذریعہ ہے۔ پہلے قبضے کے باعث اور ایک ہفتے بعد کورونا وائرس کی وجہ سے ہم پر سمندر میں جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اب ہم بے روزگار ہو چکے ہیں۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق امریکہ کورونا کیسز کی کل تعداد کے اعتبار سے اب بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں تقریباً 60 لاکھ کیسز اور 1,80,000 سے زیادہ اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں، جو عالمی اموات کا 20% ہیں۔ تاہم بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں میں کچھ کمی ریکارڈ کی گئی۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں شٹ ڈاؤن میں سختی کرتے ہوئے ریسٹورینٹس بند کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ شہر کے گرجا گھر، نائٹ کلبز اور سکولز پہلے ہی بند ہیں، جبکہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی سختی کرتے ہوئے تمام پبلک مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ شہر کے میئر نے 1 ستمبر کو مڈل اسکول کھلنے پر طلباء کو دوبارہ قابل استعمال ماسک فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ کووڈ-19 کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف ممالک اپنے اپنے انداز میں اقدامات کرتے نظر آتے ہیں۔
فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ پاکستان کے حکمران سن لے، خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ یورپ کی حکومتیں نئے تعلیمی سال کے لیے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہی ہیں، کیونکہ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم دوبارہ شروع کرنا بہت ضروری ہے۔ لاک ڈاؤنز کے باعث بہت سے طالب علم 6 ماہ سے اسکول نہیں گئے، لیکن اسکول کھولنے کے امکان پر اساتذہ کی کچھ تنظیمیں عملے کی حفاظت کے حوالے سے خدشات کا اظہار بھی کر رہی ہیں، کیونکہ یورپ میں کرونا کے کیسز اب بھی بڑھ رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے خیال میں اب اسکول کھول دینے چاہیے۔ اسکول محفوظ ہیں اور طلباء کو واپس آتا دیکھنا زبردست ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر اسکولوں کے دوبارہ کھولنے میں خطرے کی بات کریں تو پھر طلباء کو واپس لانے میں بہتری ہے۔ بچوں کے محض اسکول جانے سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے اور صحت کے سنگین مسائل سے دوچار ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، مگر ایسے بہت ثبوت ہیں کہ طویل عرصے کے لیے اسکول نہ جانے سے بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس کے طویل مدتی اثرات بھی ہیں۔ اس ہفتے اپنی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے برطانیہ کا کہنا ہے کہ اب ہائی اسکول کے تمام طلباء کو ایسی جگہوں پر ماسک پہننا ضروری ہے جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں، لیکن کلاس رومز میں نہیں۔ فرانس میں بھی اسی طرح کا قانون لاگو ہوگا، جہاں 6ٹھی جماعت اور اس سے اوپر کے تمام بالغوں اور طلباء کو ماسک پہننا پڑے گا۔ اٹلی ٹیچرز اور شاگردوں کی ٹیسٹنگ کے بعد اپنے اسکول کو دوبارہ کھولنے کی پالیسی پر قائم ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو آپ کو ضرورت پڑنے پر کلاس یا اسکول بند کرنا پڑے گا، یا پھر بچے گھر میں ہی رہیں گے۔ اسپین میں کرونا کی وبائی بیماری کے عروج کے بعد پچھلے ہفتہ وار انفیکشن کے سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی، تاہم اموات بہت کم ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسکول کو دوبارہ کھولنا ترجیح ہے۔ ہم بنیادی طور پر والدین، طلباء، اپنے بیٹوں، بیٹیوں، اساتذہ اور کارکنوں کے مقروض ہیں کہ انہیں محفوظ ماحول میسر ہو۔ بہت سے اسٹوڈنٹس 6 ماہ میں پہلی بار رسمی نظام میں تعلیم حاصل کریں گے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ بچوں کو کلاس رومز میں واپس لانا ناگزیر ہے، جو طلباء اور اساتذہ دونوں کے لیے محفوظ ہیں۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ کے درمیان وائرس کے پھیلاؤ کی شرح زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ ساتھ شاگردوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم 1 ارب سے زیادہ بچوں کو اسکول سے باہر رکھنے کے ساتھ عالمی تعلیمی بحران میں داخل ہو رہے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اب جب اسکول اور دفاتر کھل رہے ہیں تو پورے یورپ میں پریشانی کی کیفیت ہے، کیونکہ انفیکشن کی شرح میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔